پھر منظر یہ بھی دیکھا کہ گو دیکھی ہے کسی نے؟ بڑی چھپکلی گو کہتے ہیں نا، وہ نہیں دیکھی ہے نا؟ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آ گیا. اس نے کہا حضور میں آپ کو مان جاؤں گا، میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، آپ ہمیں آسمان کی باتیں سناتے ہیں، آپ ہمیں جنت کی باتیں سناتے ہیں، آپ ہمیں دوزخ کی باتیں سناتے ہیں. حضور ہم نے نہ دوزخ دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ آسمان میں کیا ہے یہ دیکھا. آپ تو یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت گو ہے، گو جانور، یہ اگر بتا دے کہ آپ کون ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. یہ ہے ہدایت کی شمع. صرف وہ انسانوں تک نہیں رہی، وہ امتیوں تک نہیں رہی، یہاں تک کہ جانوروں تک بھی پہنچی. حضور یہ اگر آپ کی بات کر دے، یہ آپ کا بتا دے، میں دیہاتی آپ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا. اب حضور نے گو سے کیا کہا؟ لیں جی سنیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ مرزا انجینئر والی باتیں نہیں ہیں جو وہ کرتا ہے کہ بیٹھ کے کہ یار یہ قصے کہانیاں سناتے ہیں. اور بھائی یہ روایت موجود ہے سیاستہ کے اندر، یہ روایت سیاستہ میں موجود ہے کہ گو نے کلام کیا اس وقت. حضور نے فرمایا یا دبو، تب کہتے ہیں عربی میں گو کو یا دبو. حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو، کہا اے گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے حضور کے سامنے کلام کیا. اس نے کہا والذی عرشہ فی السماء، وہ جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، وہ جس کے پاس جنت ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں ڈالے گا، جس کے پاس دوزخ ہے برے اعمال کرنے والوں کو وہ دوزخ میں ڈالے گا. میں گو اس کی عبادت کرتی ہوں. یہ گو نے کلام کیا. اب حضور نے کہا کہ یہ تو ہو گئی دوزخ کی بات، یہ تو ہو گئی جنت کی بات، یہ تو ہو گئی عرش کی بات. کہا یا تبو من انا، کہا تبو بتا میں کون ہوں. حضور نے اس گو سے کہا بتا تبو میں کون ہوں، من انا. اس گو نے آگے سے کیا بات کی؟ اس نے کہا وانت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین. حضور میں گو ہو کے یہ دعائی دیتی ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ بھی آخری نبی ہیں. میں نے کہا گو بھی حضور کا کلمہ پڑھ جائے، گو کو بھی پتا حضور آخری نبی ہے، ہمارے حکمرانوں کو پتہ نہ چلے کہ حضور آخری نبی ہے. بیڑیا بھی حضور کی بات کر دے، بیڑیا بھی یہ کہہ دے کہ حضور علیہ السلام کو جو ہو چکا جو ہونا ہے اس کا علم ہے. گو یہ کہہ دے کہ حضور آخری نبی ہے، اور یہاں حاکم کرسی پہ بیٹھ کے حضور کا حاکم بول دیں، اس کو پتا کچھ نہ ہو، اور وہ کہے کہ جناب ہمیں ان کو بھی تبلیغ کی اجازت دینی چاہیے، قادیانیوں کو بھی دینی چاہیے. میں نے کہا تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، تمہیں اپنا منہ گٹر کے اندر ڈالنا چاہیے. تمہیں ابھی تک یہ پتا نہ چلا کہ حضور کی شان کیا ہے؟ یہاں سے تم عمرہ کرنے جاتے ہو، یہاں تم وہاں جا کے نمازیں پڑھتے ہو. میں نے کہا نماز اتری کس پہ؟ ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ بنا لولاک والے صاحبی، یہ سب تیرے گھر کی ہے. وہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز مرد کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. میں نے کہا وہ بھی حضور کے ایمان لے تمہیں کچھ پتا نہ چلے. اب اللہ نے حضور کی ہدایت کی جو شمع تھی ایسی روشن کی کہ ہمارا خان اللہ کا ذکر جہاں بھی ذکر ہوا نبی آخر الزمان کا ہوا. حضور نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ جبریل، اللہ نے کہا نا کہ ہمارا خان اللہ کا ذکر، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. بتاؤ جبریل میرا ذکر کیسے بلند ہوا؟ اب حضور کو تو پتا تھا نا. کہا جبریل پوچھو رب سے کیسے بلند ہوا. عرض کی حضور رب یہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے تیرا ذکر ایسے بلند کیا ہے جہاں مجھ رب ذوالجلال کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. اے محبوب اگر تکبیر میری ہے وہاں بھی تیرا ذکر ہے، کلمہ میرا ہے تو وہاں بھی تیرا ذکر ہے، امامت کوئی قرات کرتا ہے تو محبوب وہاں بھی تیرا ذکر ہے.
महबूब जब अत्तहियात में भी बैठता है तो वहां भी जिक्र है। हत्ता के कायनात में महबूब पत्ता पत्ता, डाली डाली, शजरो हिजर, शम्सो कमर, जहां महबूब मुझ रब्बे जुल जलाल का जिक्र होगा वहां तुझ मोहम्मद मुस्तफा का भी जिक्र होगा। महबूब हमने तेरे जिक्र को इस तरह बुलंद कर दिया, वरफान अलग का जिक्र। और फिर वो कोई बिठाना चाहे और फिर वो उस हदायत की शम्मा इस तरह रोशन हुई कि जब एक गैर मुस्लिमा औरत जब उसको कुफार ने उसके साथ बदकारी करना चाहिए तो उसने आवाज क्या दी, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। उस वक्त भी, क्योंकि वो जानती थी मैं हूं तो काफिरा, लेकिन अगर कोई अरब में दयानतदार है, दीनदार है, गैरत वाला है तो वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा है। बस उस वक्त भी उसने अपने किसी घर वाले को आवाज नहीं दी, अपने किसी मर्द को आवाज नहीं दी। उस वक्त भी उसने जब उसके साथ बदकारी करने लगे उसने हुजूर को आवाज दी, और यहां तक कि हुजूर ने आकर के उसके ऊपर अपनी काली कमरी उसके ऊपर फेंक दी। वो कफार हुजूर की हैबत से, हुजूर के जलाल से डर कर भाग गए। हुजूर का दीन तक पे होगा तो बच्चियों की इज्जत लूट कर फिर ये नहीं कहा जाएगा कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो सिर्फ एक अफवाह फैलाई गई है, ये तो वीडियो वायरल कराई गई है, ऐसी बातें नहीं होगी। बल्कि सबसे पहले उस मुल्जिम को, और हत्ता के अल्लाह ना करे ऐसा काम हो जब हुजूर का दीन तक पे हो, अगर हो जाए तो उस वक्त फिर उसको 100 कोड़े सरे आम सरे बाजार में रख कर मारे जाएंगे। जेलों में बंद नहीं किया जाएगा, जेलों में बंद करना ये दीन नहीं है, कोड़े मारना दीन है। ठीक है ना, यही बात है। और ये लोग जब फिर मौलवियों पे करते हैं ना बकवास, वो कहते हैं ये मौलवी जो है ये नई कोई बात करना चाहते हैं, ये दीन को बदलना चाहते हैं। मैंने कहा दीन को हम बदलना नहीं चाहते, हम दीन को दोबारा से नाफिज करना चाहते हैं। दीन को तुम बदले बैठे हो जिसकी वजह से औरतों की इज्जत पाकिस्तान में लूटी जा रही है। बताओ फलस्तीन में वो बच्चियां क्या कहती होंगी, ये तो अपनी बच्चियों की इज्जत ना संभाल सके, हमें इन्होंने आगे क्या बचाना था। वो क्या, किस मुंह से हम किस मुंह से उनको याद कर सकते हैं, वो कैसे हमें पुकार सकते हैं, वो हमें सलाउद्दीन अय्यूबी का वारिस कैसे कह सकते हैं जब वो ये कह दे कि यार ये तो इनसे अपनी बच्ची नहीं संभाली गई, अपनी बच्ची का खुद रेप कर दिया, तो ये वहां आकर हमारी बच्चियों का इन्होंने क्या करना था। तो जब हुजूर का दीन तख्त पे होगा तो फिर ये खुराफात नहीं हुआ करेंगे। और फिर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन के ऊपर उंगली उठाने वाला और हुजूर के इल्म के वारिसों पे उंगली उठाने वाला। याद रखें, जो हुजूर के इल्म के वारिस पे उंगली उठाए वो ऐसे ही है जैसे उसने हुजूर पे उंगली उठाई। ये मैं आपको आयात से और अहादीस से साबित कर सकता हूं। कहने का मकसद क्या है, आज मौलवी नाम एक मजाक बन गया। अब आज मौलवी किसी को मजाक से कहा जाता है, जबकि आला हजरत के दौर में मौलवी इसको कहते थे जो हाफिज भी हो, कारी भी हो, और यहाँ तक के आलिम भी हो, और इफ्ता भी जानता हो, मुफ्ती भी हो, और तमाम उलूम से वो बहरामंद हो, और फिर फतवा देने की सलाहियत भी रखता हो, जिसका दिन रात हुजूर के दीन की अरबी अबारतें हल करने में, पढ़ने में, लिखने में गुजरती हो। आला हजरत के दौर में मौलवी इसको कहा जाता था। आज मौलवी मजाक है, जो दाढ़ी रख रहे हैं उसको मौलवी समझ के कहते हैं देखो जी ये दीन खराब कर रहा है। और भाई मौलवी दाढ़ी का नाम नहीं है, मौलवी आलिम होने का नाम है, इल्म का नाम है, जो तुम्हारा दीन बचाए उसका नाम है। मौलवी अगर देखना है तो मौलवी खादिम हुसैन देखो, इसको मौलवी कहते हैं, वो जिसने हुजूर के दीन पे उंगली उठाई, हुजूर के दीन को बात कर दी। बात करने की वजह से आज कुफार हम पे हावी हो गए, हम पे हावी हो गए। किस वजह से कि हम लोगों ने दीन को बात कर दी, हमारी अवाम ने दीन को बात कर दी, अपने उलमा को बात कर दी। ईसाई अपने पपाए को बात नहीं करते, वो अपने चर्च को बात नहीं करते, और वो अपने उन ईसाई उलमा को बात नहीं करते। लेकिन सुन्नी ऐसे हैं कि वो जब भी इनको कोई मसला हो वो अपने मौलवी पर चढ़ाई करते हैं। जनाब मौलवी नहीं करता है, मौलवी नहीं करता है।
دے جناب چراغ گولہ نے کیا کہا؟ چراغ گولہ کہتے ہیں کہ جو پھر حضور سے جلے اور جل جل کے مر جائیں، کہتے ہیں مر جائیں گے جل جل کے حاسد تیرے، مر جائیں گے جل جل کے حاسد تیرے، فکر نہ کر اے پیمبر میرے۔ سبحان اللہ بولے نا۔ مر جائیں گے جل جل کے حاسد تیرے، فکر نہ کر اے پیمبر میرے، دیتا جا بھر بھر کر ساقی کوثر، انا آتینا کل کوثر۔ حشر والے دن جب حضور حوض کوثر پلائیں گے، وہ کنہوں نے پینا حوض کوثر؟ کنہوں نے پینا ہے؟ جو حضور کے دین کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے، انہوں نے تو حوض کوثر پینا، یا وہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، جن سے دین کی کوئی بات نہیں ہو سکی، جو خانقاہیں اور مدرسے بچانے میں لگے رہے، جو اپنی عزت اور جبے اور پگڑیاں بچانے میں لگے رہے، وہ حوض کوثر پیئیں گے؟ یا وہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بٹوا دیا، جنہوں نے جیلیں کاٹی، وہ حوض کوثر پیئیں گے؟ حوض کوثر کا بیان ہوتا ہے بڑا لمبا چوڑا، لیکن میں کہتا ہوں وہ پیے گا کون؟ ہم کو تو اپنی کوئی خبر نہیں، کسی کو اپنی کوئی خبر نہیں۔ وہ جب نبی آخر الزمان جس نے اپنا دل حضور پہ والا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ جس نے اپنا دل، اپنی جان، اپنی محبت سب کچھ حضور کے لیے رکھی ہوئی ہے، جس نے ٹوٹ کے حضور کو چاہیا ہے، حشر والے دن جب حوض کوثر ہوگا، حضور خود اس کو سینے سے لگا دیں گے۔ کیا خبر کس نے کتنا پیا، کیسے ملا جام کوثر، ارے ہم تو ان کی ادا کو دیکھتے رہ گئے۔ چراغ گولہ کہتے ہیں کہ جب حوض کوثر پلایا جائے گا، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین کھڑے ہوں گے، اس وقت جب حوض کوثر پلایا جائے گا، کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ حوض کوثر کب ملا، کیسے ملا، ارے ہم تو جو حضور پلا رہے تھے اس کو دیکھتے رہ گئے۔ کیا خبر کس کو کیسے ملا، کتنا ملا، کب ملا جام کوثر، ارے ہم تو ان کی ادا کو دیکھتے رہ گئے، اور وہ شب امامت اور وہ صف انبیاء، ارے مقتدی تو مقتدا کو دیکھتے رہ گئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جب معراج کی رات کو حضور نے امامت کروائی، پیچھے انبیاء تھے، آگے حضور تھے، پیچھے مقتدی تھے، آگے مقتدا تھے۔ کہتے ہیں وہ شب امامت اور وہ صف انبیاء، ارے مقتدی تو مقتدا کو دیکھتے رہ گئے، اور نیک و بد پہ یکساں کرم ہوا، لوگ اچھا برا کہتے رہ گئے، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ یار آپ کسی کو برا سمجھتے ہو، آپ کسی کو گھٹیا سمجھتے ہو، جو بندہ آپ کے سامنے تنکے کے برابر بھی نہ ہو، کیا پتا حضور حوض کوثر والے دن اس کو بھی سینے سے لگا لیں۔